اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا۔ اگر کسی ملک نے سعودی عرب پر حملہ کر دیا تو یہ ایسا تصور کیا جائے گا کہ یہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، اور اگر پاکستان پر کسی غیر ملک نے حملہ کر دیا تو سعودی عرب یہ کنسیڈر کرے گا، تصور کرے گا کہ یہ مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک اسلامک نیٹو بن گیا ہے۔ تو یہاں پر سوالات یہ اٹھتے ہیں، آیا شہباز شریف نے اپنے کیبنٹ کو اور اپنے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہے؟ پاکستان میں تو یہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ناظرین، 17 دسمبر کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ یہ بہت ایک یادگار اور بہت تاریخی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، لیکن یہ کیوں سائن ہوا ہے؟ یہ اس لیے سائن ہوا ہے جو ابھی حالیہ میں 9 ستمبر 2025 کو قطر پر اسرائیل نے حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں پر تو امریکی اڈے بھی تھے، وہاں پر قطر کے ساتھ امریکی سیکیورٹی ڈیفنس ایگریمنٹ بھی موجود تھے، لیکن پھر بھی اسرائیل کے جہاز آتے ہیں، قطر کے ٹیریٹری میں داخل ہوتے ہیں اور قطر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہاں پر حماس لیڈر کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو وہاں پر امریکہ نے بلائے تھے کہ آپ یہاں پر آ جائیں، یہاں پر غزہ کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ وہاں پر بات چیت شروع ہوئی تھی، اور یہ CIA، موساد اور جو اسلامک اسٹیٹ تھی، جو قطر کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی، ان تینوں نے مل کر، اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اور CIA نے یہ ریکویسٹ کی تھی امیر قطر کو کہ آپ یہ حماس لیڈر کو یہاں پر بلائے اور ان کے لیے آفس کھولے کہ ہم غزہ کے بارے میں، غزہ کے فیوچر کے بارے میں یہاں پر بات چیت کریں اور غزہ میں سیز فائر کرا سکیں۔ نتنیاہو نے بھی اس میں ہاں ڈالی تھی، نتنیاہو امریکہ کے ساتھ ایگری تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، حماس کے لیڈر کو یہاں پر بیٹھک کھولے، ہم بات چیت شروع کرتے ہیں اور غزہ کی مستقبل کے لیے کوئی لاہم لاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی قطر پر حملہ ہوا اور وہاں پر امریکی بیس بھی موجود تھی، تو پھر یہاں پر سوالات اٹھتے ہیں کہ کیسے وہاں پر امریکی بیس بھی تھی، وہاں پر امریکوں کے ساتھ قطر کا سیکیورٹی فیکٹ بھی تھا، لیکن پھر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ تو امریکہ نے کیوں قطر کی ڈیفنس نہیں کی؟ کیونکہ امریکہ اور قطر کے درمیان تو سیکیورٹی ڈیفنس ایک موجود ہے، تو پھر کیوں امریکہ نے اسرائیل کو اجازت دے دی؟ تو یہ تو جو بیبی ہے امریکہ کا اسرائیل، وہ کچھ نہیں کہتا، جو اسرائیل کرتا ہے بالکل اس کے لیے چھٹی ہے، وہ دنیا کے کہیں کونے بھی جا سکتا ہے اور وہاں پر وہ حملے کر سکتے ہیں، اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سعودی عرب کو خطرہ محسوس ہوا کہ قطر میں تو سب سے بڑی فوجی اڈا، سب سے بڑی ایئر بیس امریکہ کا قطر میں موجود ہے، اور پھر بھی وہاں پر اسرائیل حملہ کرتے ہیں، وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، اور امریکی ان کو نہیں بچاتے۔ تو امریکہ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے۔ ابھی کوئی بھی خلیجی ممالک جو ہے وہ امریکہ پر یقین نہیں کرے گا اپنی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ امریکہ نے اپنا اعتماد وہ کھو چکے ہیں۔ ابھی جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں جو خلیجی ممالک ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ کسی اس ریجن میں ایک ایسی طاقتور ملک کے ساتھ اپنی سیکیورٹی ایکٹس اور سیکیورٹی ایگریمنٹس کرے جو اس کے لیے صحیح طریقے سے ڈیفنس کرا سکے۔ جیسے پاکستان اس ریجن میں بہت طاقتور ملک ہے، نیوکلیر اسٹیٹ ہے، تو اسی وجہ سے سعودی عرب نے ابھی پاکستان کی طرف دیکھا کہ ہاں پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اس کی اسٹرانگ ملٹری ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں سیکیورٹی معاہدے کرنے چاہیے۔ ابھی امریکہ پر خلیجی ممالک میں جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو چکی ہے۔ پہلے امریکہ اس طرح کرتا تھا کہ سارے جو خلیجی ممالک تھے، سعودی عرب ہو گیا، قطر ہوگا، UAE ہوگا، ان کو یہ ڈراتے تھے کہ آپ ایسا کریں، ہم سے اسلحہ لے لیں، F-16 لے لیں، F-15 لے لیں، ڈیفنس سسٹم لے لیں، کیونکہ آپ کے جو ارد گرد ممالک ہیں وہاں پر آپ کے دشمن بیٹھے ہوئے، تو آپ ہم سے اسلحہ لے لیں اور ہم آپ کو سیکیورٹی بھی دیں گے۔ تو یہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے یہ پہلے آپ کو ڈراتے ہیں اور وہ آپ پر اسلحہ بیچتے ہیں، اپنی اسلحہ بیچتے ہیں۔ تقریباً جو 2016 کی بات ہے، وہاں پر اس ٹائم سعودی عرب کو $100 بلین کا معاہدہ ہوا تھا، یعنی آرمز ڈیل ہوئی تھی کہ سعودی عرب کو $100 بلین کا اسلحہ دینا تھا امریکہ کو۔ ابھی دوبارہ ٹرمپ نے جو خلیجی ممالک کا دورہ کیا تھا تو اس میں بھی ڈیفنس ڈیل بھی ہوئی تھی، اور
امریکہ نے ان سارے خلیجی ممالک کو اپنی اسلحہ فروخت کرنا تھا۔ تو یہ امریکی ایڈمنسٹریشن کی ان کی جو عام انڈسٹری ہے، ان کی یہ ٹیکٹس ہے، اسٹریٹجیز ہے کہ وہ آپ کو اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں بیچ سکتے۔ وہ آپ کو پہلے ڈرائیں گے کہ آپ کے جو آپ پر ہو سکتے آپ پر پرانا ملک ہے، آپ کے جو سراؤنڈنگ میں جتنے ممالک ہیں وہ آپ کو اس طرح سیناریو کریٹ کرتے ہیں کہ بس وہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے۔ لیکن سارے جو خلیجی ممالک ہیں جن کو خطرہ تھا وہ اسرائیل سے تھا، اور وہی ہوا، اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا۔ تو اب کیسے سعودی عرب، UAE، قطر وہ امریکہ پر اپنی سیکیورٹی کے لیے منحصر ہوگا، اپنی اس کی سیکیورٹی کے لیے اس پر باور نہیں کرا سکتے۔ ابھی دوسری ممالک کی طرف وہ جائے گا، جیسے ابھی سعودی عرب نے یہ قطر کی حملے کی وجہ سے سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے، اس کی حرمین شریفین پر حملہ کرتے ہیں، یا کسی بھی جگہ پر سعودی عرب کے اندر وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، تو پاکستان پر حاضر ہوگا، پاکستان پر اس کو جواب دیں گا، کیونکہ یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا۔ اگر کسی ملک نے سعودی عرب پر حملہ کر دیا تو یہ ایسا تصور کیا جائے گا کہ یہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، اور اگر پاکستان پر کسی غیر ملک نے حملہ کر دیا تو سعودی عرب یہ کنسیڈر کرے گا، تصور کرے گا کہ یہ مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ تو یہ جو میوچل ڈیفنس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، تو یہ ایک اسلامک نیٹو بن گیا ہے یہاں پر۔ اب اس سارے یہاں پر جو OIC کانفرنس میں ہوا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب اگر کسی بھی مسلم اسٹیٹ پر ابھی حملہ کرتا ہے، کوئی بیرونی ملک آتا ہے اور مسلم اسٹیٹ پر حملہ کرتا ہے، تو اس کے لیے سارے اسلامک اسٹیٹ یکجا ہو کے اس کا ڈیفنس کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ لیکن اسپیشلی جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے، تو یہ تو اسی لیے ہے کہ اگر سعودی عرب پر کسی ملک نے حملہ کر دیا تو پاکستان اس کی دفاع کے لیے آئے گا۔ لیکن یہاں پر سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا پاکستان اپنا نیوکلیر ویپن بھی استعمال کر سکتا ہے اس کے دفاع کے لیے؟ کچھ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں بالکل ساری ایکسپیکٹ موجود ہے، ساری ملٹری ایکسپیکٹ موجود ہے، اس میں پاکستان نیوکلیر ویپن بھی استعمال کرے گا۔ ہاں، اگر کسی ملک نے پاکستان سعودی عرب پر حملہ کر دیا تو پاکستان اپنا نیوکلیر ہتھیار اس کے خلاف استعمال کرے گا۔ لیکن بہرحال اس ایگریمنٹ میں یہ بالکل واضح طور پر نہیں لکھا گیا ہے کہ پاکستان نیوکلیر ویپن استعمال کر سکتے ہیں اپنے دوست ملک کے لیے، سعودی عرب کے لیے، اپنے بھائی کے لیے۔ لیکن مبہم طور پر ہے، سارے جو ایکسپرٹ بتا رہے ہیں، اور وہاں پر ایک ملٹری ایکسپرٹ تھا سعودی عرب میں، وہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ملٹری ایگریمنٹ ہوا، اسپیشلی تو ملٹری ایگریمنٹ ہے، تو اس میں سارے ایکسپیکٹ موجود ہے، چاہے مطلب وہ ٹریڈیشنل ویپن ہو، چاہے وہ نیوکلیر ویپن ہو، تو کوئی بھی ویپن پاکستان استعمال کر سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ سعودی عرب پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ بات میں آپ لوگ بتاتا ہوں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ اسپیشلی اسرائیل کے خلاف تو ہوا ہے، اس وقت میں اس سیناریو میں ہوا ہے، لیکن یہاں پر کچھ اور سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایران نے سعودی عرب پر حملہ کر دیا یا یمن نے سعودی عرب پر حملہ کر دیا تو پھر پاکستان کا سٹیٹس وہ کدھر ہوگا؟ پاکستان کا سٹیٹس پھر کیا ہوگا؟ پاکستان پھر یمن پر اور ایران پر بھی حملہ کرے گا؟ وہ تو بھی اسلامی ممالک ہے، پاکستان بھی اسلامک اسٹیٹ ہے، ایران بھی اسلامک اسٹیٹ ہے، یمن بھی اسلامک اسٹیٹ ہے، تو پھر یہاں پر بہت زیادہ بڑا سوالات اٹھتے ہیں کہ پاکستان کی سٹیٹس کیا ہوگا؟ پاکستان پھر سعودی کی دفاع کے لیے آئے گا، یمن پر حملہ کرے گا، ایران پر حملہ کرے گا؟ تو یہ یہاں پر ایک بہت بڑی کویسچن، بہت بڑی سوال اٹھتی ہے۔ ہاں، 2015 میں سعودی عرب نے پاکستان سے مدد کی اپیل کی تھی کہ آپ اپنے فوجی بھیجے یمن میں لڑنے کے لیے، لیکن اس ٹائم جو گورنمنٹ تھی اس نے انکار کی تھی، وہ کیونکہ وہاں پر اس ٹائم معاملہ پارلیمنٹ میں آیا، پارلیمنٹ میں وہاں پر ڈسکس ہوا، تو پارلیمنٹ نے بالکل اجازت نہیں دی تھی کہ ہم اپنی فوج کو یمن میں نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یمن بھی تو اسلامک ملک ہے نا۔ اگر وہاں پر ہماری فوج جائیں گی تو یہ تصور ہوگا کہ پاکستان ایک دوسرے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہا ہے، تو یہ تو بالکل آپ کو دین بھی اجازت نہیں دیتا، اور نہ آپ کے یہاں پر پاکستان میں آپ کو اپنے لوگ اجازت دیتے ہیں، تو یہاں پر بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو ابھی جو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، تو یہاں پر سوالات یہ اٹھتے ہیں، آیا شہباز شریف نے اپنے کیبنٹ کو اور اپنے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہے
पाकिस्तान में तो ये मामला डिस्कस नहीं हुआ है और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो इसके कंसिक्वेंसेस आएंगे। लेकिन इस वक्त इसलिए दिखाई नहीं दे रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक हाइब्रिड रिजीम है। हाइब्रिड रिजीम ये है कि यहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल है, यहाँ पर आर्मी चीफ का कंट्रोल है, वो जो कहता है शहबाज शरीफ हाँ करके वो कर देता है। लेकिन हाँ, जब यहाँ पर थोड़ा सा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगा, पार्लियामेंट बन जाएगी, यहाँ अभी तो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि सारी जो पार्लियामेंट है और जुडिशरी है वो तो कंट्रोल किया गया है आर्मी की तरफ से, तो यहाँ पर कोई बात अभी नहीं करेगा। लेकिन जब यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाएगी, जमहूरी हुकूमत बन जाएगी, तो फिर सवालात उठेंगे और फिर लोग सवालात पूछेंगे और अभी भी पूछते हैं कि आया आपने पार्लियामेंट को और आपने अपने कैबिनेट को एतमाद में लिया था, क्योंकि 2015 में पाकिस्तान ने इनकार किया था अपने फौज को यमन में भेजने का। तो अभी कैसे आप एक डिफेंस एग्रीमेंट डील करते हैं? लेकिन हाँ, अगर इजराइल के खिलाफ आपका डील है तो फिर सही है, लेकिन यहाँ पर ये भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा गया है इस एग्रीमेंट में कि ये सिर्फ इजराइल के खिलाफ एग्रीमेंट किया गया है। अगर यमन का इशू आता है या ईरान का इशू आता है तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान की स्टेटस क्या होगा? पाकिस्तान फिर किसके साथ खड़ा होगा? सऊदी के साथ खड़ा होगा या यमन के साथ खड़ा होगा या ईरान के साथ? क्योंकि ईरान और यमन भी वो तो इस्लामिक स्टेट है। यहाँ पर जो खतरा आता है सऊदी अरब को, एक तो इजराइल है, इजराइल हमला कर सकते हैं, दूसरा यमन के साथ तो उसकी लड़ाई जारी है और ईरान के साथ तो उसकी आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट है, नज़रियाती झगड़ा वो चल रहा है। वो स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर वो अपनी मामलात को डिप्लोमेटिकली सॉल्व भी करते हैं, लेकिन एक नज़रियाती जंग उसकी लड़ी जा रही है। तो इस डील से ईरान और अमेरिका तो मुतासिर होंगे इस रीजन में। यहाँ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस थोड़ा कम रहेगा और ईरान का इन्फ्लुएंस भी इस रीजन में कम हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो इस रीजन में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। लेकिन यहाँ पर ये सवालात भी उठते हैं कि ये जो तकरीब हुआ है इसमें आसिम मुनीर भी मौजूद था, इसमें शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिल गया है। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल दिया है ये इसलिए दिया गया है कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा था, मतलब आप एक प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए इस तरह प्रोटोकॉल देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत बड़ा डील करना था। तो ये डील हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोग सवाल ज़रूर पूछेंगे और पूछना भी चाहिए कि आप, क्योंकि हम तो जो बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो कैसे ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें तो आपने आवाम को बिल्कुल इत्मीनान में नहीं लिया है। यहाँ पर अक्सर हम बात करते हैं कि यहाँ पर तो जमहूरी हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर जमहूरी हुकूमत तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक हाइब्रिड रजीम है, मिलिट्री कंट्रोल है हर चीज़ पर। लेकिन बात जब आएगी और टाइम जब आएगा, डेमोक्रेटिक हुकूमत बैठेगी, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जमहूरी हुकूमत बन जाएगा, तो फिर लोग सवाल ज़रूर पूछेंगे। क्योंकि इस हवाले से कि यमन और ईरान के हवाले से यहाँ पर लोग ये बात भी करते हैं कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो भी एग्रीमेंट हुआ है, इससे तो इस्लामिक नेटो बन गया है और ये एक दो बड़ी पावर इस रीजन में नमूदार हुए हैं। और एक क्योंकि ये इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया है, तो ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब अभी न्यूक्लियर पावर बन गया है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर इसलिए बन गया है कि पाकिस्तान अब अपनी न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है सऊदी अरब के लिए किसी भी दुश्मन के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचें और बात करें कि मतलब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरब को बेच सकता है, उसको दे सकता है, बेचना तो है, बेच तो नहीं सकता है, लेकिन दे सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो न्यूक्लियर वेपन है तो उसकी जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। ये ऐसे नहीं होता कि छोटा मोटा सिस्टम नहीं होता है कि मतलब आप ऐसे दे दे वहाँ पर सऊदी अरब अथॉरिटीज़ को तो वो इस्तेमाल करेगा, नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम होता है और ये इस तरह आप एक दूसरे मुल्क को नहीं दे सकते। हाँ, उसके डिज़ाइन दे सकते हैं, उसके तरीक़ाकार बता सकते हैं कि इस तरह बनता है, लेकिन एक बिल्कुल बना हुआ चीज़ आप उसको नहीं दे सकते। क्योंकि एक तो सऊदी अरब जो है वो NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी भी है। उन्होंने ये साइन भी किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पाकिस्तान तो NPT का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना कम्प्लेक्स सिस्टम है न्यूक्लियर वेपन का
کہ آپ کسی دوسرے ملک کو بالکل بنا ہوا نیوکلیر ویپن نہیں دے سکتے. ہاں بتا سکتے ہیں کہ مطلب کس طرح بنتا ہے, اس کے کیا انگریڈینٹس ہے, طریقہ کار کیا ہے, یہ بتا سکتے دیتے ہیں, لیکن یہ بھی بہت سیکریٹلی ہوتا ہے کیونکہ جو IAEA ہے, انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی, یہ بہت زیادہ نظر رکھتی ہے ان سارے ممالک پر کہ اگر آپ نے نیوکلیر انرجی یوز کرنی ہے تو آپ نے وہ ایسے مقاصد کے لیے یوز کرنا ہے کہ پیسفل مقاصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں, انرجی کے لیے یوز کر سکتے ہیں, ہیلتھ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, لیکن نیوکلیر ویپن کے لیے نہیں یوز کر سکتے. یہاں پر ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو پاکستان پر جو اب جو قرضہ ہے اس کا کیا ہوگا. ہاں پاکستان تو ملٹری سٹرونگ ہے, لیکن سعودی عرب اکنامکلی بہت سٹرونگ ملک ہے, تو پاکستان کی مدد کرے گا اکنامکلی. ہاں کچھ نہ کچھ مدد تو ضرور کرے گا, کچھ فری میں تیل دے دیا, فری میں کچھ ڈالر دے دیے, لیکن جو یہاں پر پاکستان پر 140 بلین ڈالر کا جو قرضہ ہے اس کا کیا ہوگا. تو وہ سعودی عرب پاکستان کا قرضہ اتارے گا, لیکن لوگ بولتے ہیں کہ ہاں پاکستان کا قرضہ اب اتر جائے گا, سعودی عرب اس کی مدد کرے گا, پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ اب سعودی عرب کا تصور ہوگا. تو یہ بہت غلط بات ہے کہ اگر آپ بولتے ہیں کہ ہاں اگر ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا, لیکن قرض کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے کہ ہاں پاکستان پر قرض ہے تو یہ قرض سعودی عرب پر تصور کیا جائے گا. سعودی عرب پر اس طرح کہے گا کہ سعودی عرب وہ کہے گا کہ یہ مجھ پر قرض ہے, میں ادا کروں گا. تو یہ بہت غلط بات ہے. سعودی عرب کبھی بھی آپ کا قرض نہیں اتارے گا, کیونکہ ان کو آپ کی ضرورت ہے, اور ضرورت تب تک ہے جب تک آپ مفلس ہو, غریب ہو, آپ کے پاس پیسے نہ ہو. اگر آپ اکنامکلی سٹرانگ بن جاتے ہیں اس ریجن میں تو پھر سعودی عرب اور یا قطر اس کا ہم کیا کریں گے. پاکستان تو پھر کسی کے ساتھ بھی یہ ڈیلز نہیں کریں گے. اگر پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے, اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر پاکستان کبھی بھی ان خلیجی ممالک کے سامنے نہیں بیٹھے گا, اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ لوگوں نے ہماری اکنامکل مدد کرنی ہے. تو یہ بات ہے کہ وہ آپ کی بالکل مدد نہیں کرے گا, آپ کے قرضے نہیں اتارے گا, نہ آپ کا جو قرضہ ہے وہ سعودی عرب پر تصور کیا جائے گا. یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ جب تک آپ غریب ہوں گے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, تب تک آپ ان کے لیے کام کر سکیں گے, کیونکہ وہ آپ کو چاہے گا کہ آپ غریب رہو, آپ اکنامکلی بالکل امپاورش رہو, آپ اکنامکلی بالکل انڈیپینڈنٹ نہ ہو, آپ اکنامکلی محتاج ہو, پھر آپ اس طرح ایگریمنٹ کر سکیں گے. اگر پاکستان اکنامکلی انڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے تو پھر سعودی عرب ہو گیا, قطر ہو گیا, ان خلیجی ممالک کے سامنے کبھی بھی اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, وہ کبھی بھی اس طرح کے ڈیلز نہیں کریں گے. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان اکنامکلی ویک کنٹری ہے, یہاں پر جو ملٹری ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ مطلب ایسے ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار ہو جائے جو ہمارے اس ٹائم پر جو پاکستان کو معاشی طور پر مشکلات ہیں ان کو حل کیا جا سکے. تو یہ اس ٹائم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ تو سائن ہوا ہے, لیکن یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے یہ اپنے مقاصد کے لیے سائن ہوا ہے. سعودی عرب کا اپنے مقاصد ہے, پاکستان کے اپنے مقاصد ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ سعودی عرب نے انڈیا میں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, لیکن یہاں پر پاکستان کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلقات رکھتے ہیں. لیکن آپ ابھی دیکھیں نا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو مئی میں اسکرمشش ہوئی تھی, اس کے درمیان ایک 4 دن کا جنگ لڑی گئی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, تو سعودی عرب نے تو سٹانس لیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تھا, لیکن پھر سعودی عرب آئے گا بھی. ابھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے تو سعودی عرب پاکستان کی مدد کے لیے آئے گا, وہ اپنے ایئر فورس بھیجیں گا, اپنی ٹینکس بھیجیں گے, وہ اپنی ملٹری بھیجیں گے پاکستان کی مدد کے لیے. اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ بھی بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تو ان کی بہت زیادہ تعلقات ہیں تجارتی. اگر بلینز آف ڈالر سعودی عرب نے وہاں پر انویسٹ کی ہے تو پھر کیا ہوگا. اگر سعودی عرب پاکستان کی مدد کے لیے ادھر آتا ہے اور انڈیا کے خلاف لڑتے ہیں تو پھر اس کی جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ تو ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی بہت بڑی سوال ہے کہ پاکستان صرف سعودی عرب کی مدد کے لیے آئے گا
یا سعودی عرب پاکستان کی مدد کے لیے بھی آئے گا. یہ تو ہے وقت بتائے گا کہ سعودی عرب آتا ہے نہیں آتا ہے. وہ اپنی 282 ایئر کرافٹس بیچتے ہیں یا اس کی جو ٹینکس ہے، اس کی جو ملٹری ہے وہ بیچتے ہیں. ہاں اس کی جو ملٹری ہے وہ اتنی پاورفل نہیں ہے، وہ اتنی ہارڈ بیٹل آرمی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ پاکستان آرمی کراتی ہے، لیکن وہ ہارڈ بیٹل آرمی بالکل نہیں ہے پاکستان کی ہے، کیونکہ وہ یہ انہوں نے جنگیں لڑی ہے یہاں پر دہشت گردی کے خلاف. کافی عرصے تک وہ جنگ اس نے لڑی ہے، تو وہ ہارڈ بیٹل آرمی ہے، لیکن سعودی عرب کی اتنی نہیں ہے. تو یہاں پر میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں پر ہر ملک اپنی نیشنل انٹرسٹ کی بیس پر تعلقات بناتے ہیں اور کام کرتے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، تو یہ تو اپنی مقاصد کے لیے کیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس مسلم امہ کے لیے کیا گیا ہے اور اپنی اسلامی برادری کو سٹرونگ بنانے کے لیے کیا ہے. آپ اگر اسلامک بنیاد پر دیکھیں، اگر یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو اس میں آپ ڈالتے ہیں، تو غزہ میں جو ہو رہا ہے، شام میں جو ہو رہا ہے، اسرائیل حملے کر رہے ہیں، لبنان پر حملے ہو رہے ہیں، ان ساری خلیجی ممالک پر یہ اسرائیل حملے کرتے ہیں. تو پاکستان نے ان ممالک کے ساتھ یہ ڈیل کیا ہے یا پاکستان نے یہاں پر فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کرنے کی اجازت دی ہے؟ یہاں پر تو پاکستان میں تو آپ فلسطین کے حق میں احتجاج بھی نہیں کر سکتے، نہ فلسطین کا وہ جھنڈا آپ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ پالیسیز ہیں، یہ مسلم امہ کی بالکل بات نہیں ہے کہ ہاں سعودی عرب کے پاس پیسے ہیں، قطر کے پاس پیسے ہیں، ڈالرز ہیں، تو اسی وجہ سے آپ ان کے ساتھ یہ ڈیلز کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ مسلمان ہو اور ہوتے اور ہے تو پھر غزہ والوں کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ شام کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ لبنان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ایجپٹ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ وہ غریب ہمارے ہیں، اور غریب جو ہوتا ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا. یہاں پر اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہاں پر چائنا کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس ریجن میں چائنا کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. ابھی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ لڑائی ہو گئی 9 مئی والی، بہت زیادہ 4 دن کی لڑائی تھی، تو اس میں تو چائنیز ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی، اور اسپیشلی اس ٹائم ویسٹرن ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی کی جنگ لڑی جا رہی تھی. تو چائنیز ٹیکنالوجی نے تو جیت لی تھی، اس میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوئی تھی چائنیز ٹیکنالوجی. تو ابھی اس ڈیل سے بھی چائنا کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ساری جو ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے وہ تو چائنیز ٹیکنالوجی ہے، اور چائنیز کی جو ٹیکنالوجی کی جو مارکیٹ ہے وہ بوم ہو جائے گا ضرور، کیونکہ سعودی عرب کے پاس بھی پیسے ہیں، قطر کے پاس بھی ہے. تو اب وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی پر منحصر نہیں کرے گا، انحصار نہیں کرے گا. اب وہ کوشش کرے گا کہ چائنیز ٹیکنالوجی خریدے، کیونکہ چائنیز ٹیکنالوجی ابھی اس بیٹل میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے. تو چائنا کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس ڈیل سے، اس معاہدے سے. لیکن آخر میں آپ لوگ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامک ممالک کی جو یہ نیٹو شروع ہوئی ہے، اسلامک نیٹو کا آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بل بوتے پر اگر کچھ نہ کیا تو آپ کو آپ کا فرینڈ نہیں بچا سکے گا. ابھی آپ دیکھیں نا، قطر کے پاس بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے، ماڈرن ویپن ہے. سعودی عرب کے پاس بھی ماڈرن ویپن ہے، بہت زیادہ اسلحہ وہاں انہوں نے جمع کیا ہے، قطر نے بھی جمع کیا ہے، لیکن اس میں اتنی ایمانی قوت نہیں ہے نا کہ اسرائیل پر وہ دوبارہ سٹرائک کر سکے. یہ ایمانی قوت چاہیے. پیسے ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ دوبارہ اپنی ریٹیلیشن نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس ٹائم وہ نہیں کرے گا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ OIC کی کانفرنس بھی ہوئی، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس بھی ہوئی، اس میں وہی پرانی باتیں، وہی پرانے طریقے پر وہ مذمت کرتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا ہے، اگر آئندہ اس نے کر دیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ بات، یہ جو پرانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، OIC والے اس طرح کرتے رہتے ہیں. لیکن صرف اس ٹائم آپ دیکھیں نا کہ مذمتی بیانوں سے کام نہیں چلے گا. اور اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی ہے وہ بری ہے اس ریجن میں. بری یہ ہے کہ وہ ایسے ملک کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ملک ہم پر دوبارہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، ہم پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. تو یہ جو قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، تو اس کو پتہ تھا کہ قطر دوبارہ حملہ ہم پر نہیں کر سکتا، ان کو اس کی ایمان کا پتہ تھا. لیکن ہاں، اگر پاکستان پر اسرائیل کی طرف سے کوئی جارحیت ہوتی ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، تو اسرائیل کو یہ پتہ ہے
کہ ہم نہیں بچیں گے، ہم پر دوبارہ جواب تو ضرور آئے گا، کیونکہ پاکستان اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیں حالیہ دنوں میں آپ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے جوابی حملہ دے دیا۔ ایران کی طرف سے بھی ایک میزل آیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، تو پاکستان نے پھر ریٹیلیٹ کر دیا کہ یہ نیو نارمل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ نیو نارمل ہے، آپ بولتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس ممالک پر آپ حملہ کریں اور یہ آپ پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، تو یہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے نا کہ سائیکولوجیکل چیز بن جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ بس حملہ ہم نے کر دیا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اتنا کمزور ہے کہ ہم پر دوبارہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا، تو یہ ایک نیو نارمل اسٹریٹجی بن جاتی ہے۔ انڈیا نے بھی کوشش کی ہے پاکستان کی طرف کہ یہ نیو نارمل ہے، ہم کسی بھی ٹائم پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں، ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل تو یہی کر رہا ہے، اسرائیل نے تو نیو نارمل بنائے ہوئے ہیں، سارے خلیجی ممالک کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا اسٹرائک کرتے ہیں۔ انہوں نے شام پر حملے کر دیے، انہوں نے لبنان پر حملے کر دیے، انہوں نے ان ساری خلیجی ممالک کو، قطر کو بھی ٹارگٹ کیا ابھی، تو ان کے لیے نیو نارمل بن گیا ہے، کیونکہ ان کی بیک پر امریکہ ہے، اس کو کھلی چھٹی ہے۔ اسرائیل جہاں بھی جاتا ہے کھلی طور پر جاتا ہے، وہاں پر اسٹرائک کرتے ہیں، اپنی مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ اسٹریٹجی ہے، وہ پہلے آپ کو مارتے ہیں، پھر وہ جو سوری ہے وہ بھی آپ کو نہیں کہتے، لیکن صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہم ملیٹنٹ کے پیچھے آئے تھے اور ملیٹنٹ اگر کسی بھی ملک میں ہو ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ لیکن یہ جو اسرائیل ہے اور یہ جو امریکہ خود ہے، یہ انٹرنیشنل لا ہو گیا یا ڈومیسٹک لا ہو گئے، یہ کسی چیز پر بھی یقین نہیں کرتے۔ ابھی جو ورلڈ آرڈر ہے یہ بالکل ڈس فنکشنل ہے، اور ابھی جو انٹرنیشنل گورنمنٹ ہے، ورلڈ گورنمنٹ ہے، یہ بھی بالکل ڈس فنکشنل ہے، کام نہیں کر رہے۔ آپ یونائٹڈ نیشن کے دیکھو، آپ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو دیکھو، وہ بالکل کام نہیں کر رہے، کام کر رہے، لیکن ابھی دیکھیں نا کہ غزہ کے بارے میں ایک قرارداد آئی، ابھی پرسوں آئی ہے کہ غزہ میں سیز فائر کرنا چاہیے، وہاں پر جنگ بندی ہونا چاہیے۔ امریکہ نے وہاں پر ویٹو کر دیا، اس کو روک دیا کہ نہیں، غزہ میں سیز فائر نہیں کرنا چاہیے۔ اسرائیل کو چاہیے کہ ابھی مارے اور بھی مارے، معصوم بچوں کو قتل کرے، ابھی اور بھی کریں۔ تو یہ امریکن کی ڈوئل پالیسی ہے، ایک طرف وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیس کے لیے، امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر سیز فائر کے خلاف ووٹ دے رہے، ویٹو کر رہے۔ ساری دنیا کے ممالک وہ کہہ رہے کہ غزہ میں سیز فائر کرنا چاہیے، جنگ بندی ہونا چاہیے، لیکن امریکن وہ اس کو ویٹو کرتے ہیں، وڈرا ہو جاتے ہیں۔ امریکن کہتے ہیں کہ نہیں، سیز فائر نہیں ہونے چاہیے غزہ میں، اور بھی لوگوں کو مارنا چاہیے۔ تقریباً 70,000 لوگوں کو اسرائیل نے غزہ میں مارا ہے، لیکن ابھی بھی امریکہ نے کھلی چھٹی دی ہے اسرائیل کو کہ آپ اور لوگوں کو بھی مار سکتے ہو، وہاں پر آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ لیکن ہاں، یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اس کی اثرات پاکستان پر ضرور آئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی پاکستان نے اپنے پارلیمنٹ کو، اپنے کیبنٹ کو، شہباز شریف نے بالکل اعتماد میں نہیں لیا ہے۔ اگر لیا ہوتا تو ڈسکس کر لیتے کہ اس میں ہے کیا، یہ بالکل مبہم ہے، کیونکہ مبہم یہ ہے کہ ایران اور یمن کا ایشو آتا ہے۔ سعودی عرب پر اگر یمن یا ایران حملہ کرتا ہے تو اس ٹائم پاکستان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ پاکستان سعودی کی مدد کے لیے آئے گا، یمن پر حملہ کرے گا، ایران پر حملہ کرے گا، تو یہاں پر پاکستان میں اپنے عوام کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستانی کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے کہ پاکستان کی ملٹری جائے، یمن میں جائے، وہاں پر اپنے مسلمان بھائیوں کو مارے، یا ایران میں جائے، وہاں پر اپنے مسلمان بھائیوں کو مارے، یا اپنے نیوکلیر ویپن کو کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف استعمال کریں۔ کیونکہ یہ جو ملٹری ایکسپرٹ بتا رہے تھے سعودی عرب کے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اس میں سارے ملٹری ایکسپرٹ موجود ہیں۔ اس مین کہ اس میں نیوکلیر ویپن بھی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے نیوکلیر ویپن بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، نیوکلیر ویپن تو نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اس کی جو سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے، اس کا جو چلانے کا سسٹم ہوتا ہے وہ دیٹ از ویری کمپلیکس اینڈ ڈیفیکلٹ، ٹھیک ہے، تو وہ تو نہیں دیں گے۔ ہاں،
وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ مطلب کس طرح آپ نے بنانی ہے، انگریڈینٹس کیا لگتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہاں پر جو سعودی عرب ہے وہ NPT کا سینیٹری ہے، یعنی نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سینیٹری ہے. یعنی سعودی عرب نے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یہ سائن کیا ہے، اس پر ایگری ہے کہ ہم نیوکلیر ویپن کبھی بھی حاصل نہیں کریں گے. ہاں، پاکستان نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سینیٹری نہیں ہے، انڈیا بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر بات یہ نکلتی ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بھی اسکرمش یا لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو سعودی عرب کا پھر کیا سٹانس ہوگا اس ٹائم. ہاں، یہ ایگریمنٹ میں تو یہ بتاتا ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. لیکن یہاں پر سعودی کی انڈیا میں بہت زیادہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اگر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو سعودی عرب کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ وہ آئے گا پاکستان کو اپنی ایئر کرافٹس دے گا، جو اس کے پاس ویل سوفسٹیکیٹڈ ویپنز بھی موجود ہے، 282 ایئر کرافٹ اس کے پاس ہے، تو وہ پھر دے گا، اپنی ملٹری دے گا. ہاں، ان کی ملٹری تو اتنی پاورفل نہیں ہے، وہ ہاٹ بٹن ملٹری نہیں ہے، لیکن جو اسلحہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، انبار ہے، قطر کے پاس بھی ہے، سعودی عرب کے پاس بھی ہے، اکنامکلی اسٹرانگ کنٹریز ہے. لیکن پھر بھی وہ کیا کرے گا اس ٹائم؟ کیونکہ بھارت کے ساتھ تو ان کے ٹریڈ ڈیل ہے، تو وہ آئے گا، وہ تو ہے وقت بتائے گا. لیکن ابھی آپ اس وقت کو دیکھیں نا کہ سارے جو خلیجی ممالک ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. قطر بھی دیکھ رہا ہے، سعودی عرب بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنی سیکیورٹی معاملات پہ کریں، کیونکہ امریکن سیکیورٹی کمپرومائز ہو چکی ہے. وہاں پر قطر میں بہت بڑا ایئر بیس موجود ہے اور اسرائیل آتا ہے، اس کی موجودگی میں وہاں پر ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اسرائیل دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے نا، اس کے امریکن مرضی کے خلاف بالکل نہیں کرتے، امریکن مرضی اس میں شامل ہوتی ہے. اور یہ جو سٹرائک ہوا ہے قطر پر، اس میں CIA آن بورڈ تھی، اس میں ٹرمپ آن بورڈ تھا. یہ ساری امریکن ایڈمنسٹریشن کو پتہ تھا کہ اسرائیل قطر پر حملہ کر رہا ہے. وہاں پر ٹرمپ نے وہاں پر حماس لیڈر کو بلایا سیز فائر کے لیے، بات چیت شروع کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف اسرائیل کو بتایا کہ آپ وہاں پر سٹرائک کریں، وہاں پر حملہ کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹرمپ نے مذمتی بیان بھی جاری نہیں کیا ہے. ٹرمپ نے صرف یہ کہا کہ آئی ایم ناٹ تھرلڈ، آئی ایم ناٹ ہیپی، میں اس حملے سے خوش نہیں ہوں. لیکن مذمتی بیان اسرائیل کے خلاف جاری نہیں کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سگنل ہے کہ امریکہ، اسرائیل یہ آپ کو مارے گا اگر آپ ریٹالیٹ نہیں کریں گے، آپ جوابی حملہ نہیں کریں گے، تو یہ مزید آپ پر پریشر بڑھائے گا، مزید آپ کی پٹائی کرے گا. اگر یہاں پر قطر نے جوابی حملہ نہیں دے دیا، اس کو کرنا چاہیے کہ جوابی حملہ کر دے. اگر ابھی پہلے کی طرح OIC نے بھی مذمتی بیان جاری کر دیا ہے کہ ہاں ہم مذمت کرتے ہیں کہ قطر پر انہوں نے حملہ کر دیا. امریکن نے بھی کہا ہے کہ دوبارہ اسرائیل حملہ نہیں کریں گے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. OIC کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنا بہت زیادہ کردار ادا کرے. پہلے کی طرح صرف مذمتی بیان جاری نہ کریں، کچھ عملی، کچھ پریکٹیکل کام کریں. یہ صدیوں سے میں سن رہا ہوں، ہم جب بچے تھے نا کہ OIC والے کہتے تھے کہ ہم مذمت کرتے کہ اس پر حملہ ہوا ہے، اس پر حملہ ہوا ہے. لیکن مذمتی بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ پریکٹیکل کام نہیں کرتے. لیکن یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہاں پر اگر کسی ملک میں یہ ایمانی قوت نہ ہونا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ قطر پر حملہ کیا گیا ہے، سعودی عرب کے پاس بھی بہت زیادہ ویپن ہے، انہوں نے بہت بڑی اسلحہ جمع کیا ہے، قطر نے بھی بہت بڑا اسلحہ جمع کیا ہے. لیکن یہ ساری خلیجی ممالک نے یہ قدم نہیں اٹھایا ہے، اس پر اسرائیل پر دوبارہ ریٹیلیٹ نہیں کر دیا، جوابی حملہ نہیں کر دیا. تو یہ ان کی ایمانی کمزوری ہے. تو جب تک وہ اپنے ایمان کی بلبوتے پر اپنے کندھوں پر یہ جواب نہیں دیتے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی لیتے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی لیتے ہیں یا امریکن سیکیورٹی لیتے ہیں، تو کچھ نہیں بنے گا. آپ اپنے کندھوں پر، اپنے بلبوتے پر آپ نے جوابی حملہ کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، جب اسرائیل ایران پر حملہ کر رہا تھا تو ان ساری خلیجی ممالک نے ایران کے ساتھ تو دیا تھا، لیکن صرف بیان کے حد تک دیا تھا. اگر اس ٹائم ایران کے ساتھ یہ ہوتے کہ ہاں ہم آپ کو اپنی ملٹری دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنی ویپنز دیتے ہیں، ہم آپ کی اکنامکل سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر
ابھی اس ٹائم جو موجودہ سینارو ہے، موجودہ حالات ہے، یہ ڈیفرنٹ ہو جاتی، کیونکہ ایران آتا قطر کی مدد کے لیے، سعودی عرب کی مدد کے لیے، ایران اپنی بیلسٹک مثل دیتا، اور ایران تو اتنا تگڑا ملک ہے، وہ تو اپنی جوابی کارروائی ضرور کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل نے جیسے اسٹرائک کر دیا تو ایران نے دوبارہ جوابی حملہ دے دیا۔ وہ ہے کمزور ہے، لیکن ایمانی قوت اس میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا حملہ نہیں چھوڑے گا، جواب ضرور دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس موجودہ ایگریمنٹ سے چائنا کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس ریجن میں سارا جو ٹیکنالوجی ہے، اور خاص طور پر اس وقت میں ساری دنیا پر چائنیز ٹیکنالوجی راج کر رہی ہے۔ جیسے 9 مئی کا واقعات ہوا، پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ لڑی جائے گی، تو اس ٹائم چائنیز ٹیکنالوجی مؤثر ثابت ہوئی اور ویسٹرن ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، رشین ٹیکنالوجی فیل ہو گئی۔ پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی کی مدد سے انڈیا کے 5-6 جہاز گرائے، ان کے S-400 ڈیفنس سسٹم کو بھی تباہ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جب کی گئی تو یہ چائنیز ٹیکنالوجی کی داغ بیٹھ گئی کہ چائنیز ٹیکنالوجی بہت زیادہ اچھی ہے ویسٹرن بنسبت ویسٹرن ٹیکنالوجی کے۔ تو یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے تو سعودی عرب ہو گیا یا قطر ہو گیا، جس کے پاس سارا ٹیکنالوجی ہے وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے، لیکن اب چائنیز ٹیکنالوجی بولے گا اپنی دفاع کے لیے، کیونکہ پاکستان کے پاس جو ساری ٹیکنالوجی ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے۔ تو چائنیز ٹیکنالوجی اب وہ کوشش کرے گا کہ لے لے، اور چائنا کا جو مارکیٹ ہے وہ تو ویسے ہی بوم ہو گیا ہے۔ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی تو چائنا کا جو ویپن ہے، تو چائنا کا جو ملیٹری ویپنز ہے اس کا جو مارکیٹ ہے وہ تو بہت زیادہ بوم ہو گیا، بہت اوپر گیا ہے، تو اس میں چائنا کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو پبلک کرنا چاہیے، اس کو مبہم نہیں کرنا چاہیے، اور اسپیشلی پاکستان کو اپنے پارلیمنٹ اور اپنا کیبنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ ہاں، اس ٹائم پاکستان میں ہائبرڈ رجیم موجود ہے، ملٹری کنٹرول ہے ہر چیز پر، پاکستان کی ملٹری نے جوڈیشری پر، پارلیمنٹ پر، ہر ادارہ کو کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گا تو لوگ ضرور سوال پوچھیں گے کہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس میں کیا ہے، ضرور پوچھیں گے، کیونکہ ایران اور یمن کے حوالے سے لوگ ضرور سوالات پوچھیں گے، کیونکہ کوئی بھی ایک مسلم نہیں چاہیں گا کہ ہماری ملٹری یمن میں جائے، ایران میں جائے، یا ہماری ویپن یمن کے مسلمانوں کے خلاف یا ایران کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جائے۔ تو پاکستان کو کرنا چاہیے اس ٹائم کہ وہ اپنی کیبنٹ کو، اپنی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لے۔ ہاں، ظاہر تو رہے یہاں پر پاکستان میں سسٹم تو بالکل نان فنکشنل ہے، ڈس فنکشنل ہے، کام نہیں کر رہا، پارلیمنٹ تو بالکل کنٹرول میں ہے، جوڈیشری کنٹرول میں ہے، لیکن پھر بھی اعتماد میں لینا چاہیے، بات کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے، یہ ڈیل، یہ جو جو ایگریمنٹ ہوئی ہے یہ لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ ہاں، بحیثیت مسلمان تو ہم پر فرض ہے کہ ہم حرمین شریفین کی حفاظت ضرور کریں گے، لیکن یہاں پر یہ جو دوسرا ایکسپیکٹ آتا ہے یمن اور ایران کا، یہ تھوڑا پریشانیاں بڑھائیں گے، یہ یہاں پر پاکستان میں ریزسٹنس ضرور آئے گا، کیونکہ 2015 میں پاکستان نے انکار کی تھی، سعودی عرب نے کہا کہ آپ اپنی فوج بھیجیں یمن میں لڑائی کرنے کے لیے، تو پاکستان نے انکار کیا تھا اس ٹائم۔ یہ بات جب پارلیمنٹ میں لائی گئی تو پارلیمنٹ میں بالکل یہ انکار کیا کہ ہماری فوج کوئی مرسنری تو نہیں ہے، کوئی کرائے کے قاتل تو نہیں، کوئی کرائے کی فوج تو نہیں ہے کہ مطلب کسی کے ملک کے لیے وہ لڑے گا۔ تو پھر ریزسٹنس آئے گا، ضرور آئے گا، جب ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہو جائے گی پاکستان میں۔ اس ٹائم تو ہے ڈیموکریٹک پروسیس تو نہیں ہے، لیکن جب شروع ہو جائے گی تو لوگ ضرور سوالات پوچھیں گے، اور پوچھنا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان تو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے بظاہر، لیکن بدقسمتی سے اس ٹائم ساری ڈیموکریٹک پروسیس بالکل سٹاپ ہے، بالکل کام نہیں کر رہے۔ تو ناظرین، آخر میں آپ لوگوں کی بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جب دوسرے ملک سے تعلقات بناتے ہیں تو وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کا یہ جو میوچول ایگریمنٹ ہوا ہے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، تو یہ بھی اپنی انٹرسٹ کے غرض سے کیا گیا ہے۔ یہ اس میں امت مسلمہ کا بالکل وہ ایکسپیکٹ موجود نہیں ہے۔ اگر امت مسلمہ کا ایکسپیکٹ موجود ہوتا تو پھر تو آپ دیکھیں نا کہ وہ پاکستان غزہ والوں کے، فلسطین کے ساتھ بھی کرتا، اور شام کے ساتھ بھی کرتا، لبنان کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، جورڈن کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، لیکن سعودی عرب کے ساتھ اس لیے کہ سعودی عرب ایک رچ کنٹری ہے اور پاکستان غریب ملک ہے۔
تو اسی وجہ سے غریب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور سعودی عرب کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کیونکہ تب تک آپ اس کے لیے عام ہے، اس کے لیے کام کر سکتے ہیں جب تک آپ غریب ہو۔ جب آپ مالدار ہو جاؤ گے، آپ کے پاس ڈالر آ جائیں گے، تو پھر آپ کیوں ان خلیجی ممالک کے سامنے، ان کنگ کے سامنے کیوں آپ ہاتھ پھیلائیں گے؟ تو آپ تو ہاتھ پھر نہیں پھیلائیں گے، آپ اسے بھیک نہیں مانگیں گے۔ لیکن ہاں، ہم اس ٹائم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اکنامکلی کمزور ہے، ہم معاشی طور پر کمزور ہے، تو اسی وجہ سے یہ سارے ڈیلز ہم سے کرائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوتے تو کسی بھی ملک کے ساتھ ہم نے پھر یہ ڈیلز نہیں کرنے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ان ممالک کی، اب ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے ان کی ڈالرز کی، ان کی تیلز کی ہمیں ضرورت ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہم ابھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دوسری بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قطر، سعودی عرب کے پاس انبار لگا ہوا ہے اسلحے کی، بہت بڑی اسلحہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اور اکنامکلی اسٹرانگ بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ جوابی حملہ نہیں کرتے۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایمانی قوت کی کمی ہوتی ہے، وہ عیش اور عشرت میں وہ بس بالکل عادی ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تجارت کرنی ہے، ہم نے بزنس کرنی ہے، ہم نے بس لائف گزارنی ہے، ہم نے جنگوں کی طرف نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پاس اسلحہ تو پڑا ہوا ہے، سوفیسٹیکیٹڈ ویپن ان کے پاس ہے، ماڈرن ویپن ان کے پاس ہے، لیکن وہ صرف بس جمع کرتے ہیں، صرف استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ کس لیے جمع کیا ہے؟ لیکن جب تک آپ میں ایمانی قوت نہیں ہوگا اور آپ اپنے کندھوں کی بنیاد پر اپنے انٹرسٹ کے لیے اور اپنی عوام کے لیے نہیں لڑیں گے اور اپنی عزت کے لیے نہیں لڑیں گے، تو پھر اس طرح آپ کی پٹائی ہوں گی اور ایک نیو نارمل بنے گا، اور اس طرح اسرائیل اور امریکہ آئیں گے اور آپ کی پٹائی کرے گا۔ یہ تو ان کی بالکل ایک کلیئر کٹ اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مسلمان ممالک کے خلاف ہے، اور امریکہ بظاہر دے رہا ہے، اور امریکہ بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ میں تو قطر کی سیکیورٹی سنبھالتا ہوں، سعودی عرب کی سیکیورٹی سنبھالتا ہوں، لیکن اب امریکن کی سیکیورٹی بالکل کمپرومائز ہو چکی ہے۔ امریکنز کی سیکیورٹی کی بالکل اب حیثیت نہیں رہی ہے۔ اب ساری جو خلیجی ممالک ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اب میں یہ خلیجی ممالک کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں میں ایران کی طرح اس طرح ایمانی قوت نہیں ہوگی اور آپ اسرائیل کو اس طرح جوابی حملہ نہیں دیں گے، تو چاہے امریکن سیکیورٹی ہو، چاہے پاکستان کی سیکیورٹی، یہ کچھ کام نہیں آئے گا جب تک آپ کے اپنے بازو میں طاقت نہ ہو۔ تو آپ کو اپنے، کیونکہ مضبوط تو آگ اکنامکلی ہو، ملیٹریلی ہو، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن جو کمی ہے اور جو نہیں ہے وہ ایمانی قوت ہے، وہی پیدا کرنا چاہیے، پھر آپ دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور آپ کا ایک امیج ہوگا دنیا میں جو ابھی نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔